بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پرسوں سے ہفتہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ منانے کا آغاز کیا ہے۔ ہر ہفتہ ہر دن اقبال ہی سے منسوب ہے۔ پرسوں ہم نے بات کی اقبال اور علم کے حوالے سے، کل ہم نے بات کی اقبال اور فقر کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے بہت اہم موضوع، بہت بڑا موضوع، بہت حساس موضوع، اور اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ایک بہت بڑا دل درکار ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے اقبال اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق اقبال کی زندگی کا بنیادی وصف، جب باطنی عشق اور باطنی تصور عشق تبدیل ہوا اور تشکیل ہوا، ارتقا پایا اقبال کے اندر، اور وہ بنا عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، عشق یہاں پر یہ محبت کے معنوں میں، حب رسول کے معنوں میں، وہ عشق جو تصور ہم اپنے اردو معاشرے میں کرتے ہیں، اس عشق کا تعلق اس عشق سے بالکل نہیں۔ خواتین و حضرات، اقبال جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جذبات شامل ہوتے ہیں آپ کے اشعار میں۔ سینے میں جو چنگاری ہے وہ شعلہ بن جاتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، اقبال کے جو آخری ایام ہیں، خاص طور پر وہاں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوا اور اقبال کی ہچکیاں شروع ہو گئیں۔ خواتین و حضرات، اقبال عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سچے اور پکے مسلمان۔ خواتین و حضرات، اقبال نے فرمایا کہ آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ خواتین و حضرات، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام بہت اہم پروگرام، اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے اور اس پروگرام کے آغاز کے لیے ہم نے ایک بہت مشہور و معروف اور بہت اہم قاری کو لاہور بلوایا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آج دنیا اسٹوڈیوز لاہور میں عالمی شہرت یافتہ وہ قاری موجود ہیں کہ جب قرآن کریم ان کی آواز میں ہم سنتے ہیں تو وہ کیفیت ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ خواتین حضرات، میں کیا عرض کروں، عبدالسلام عزیزی صاحب موجود ہیں دنیا اسٹوڈیوز میں لاہور میں، اور آیات ربانی کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز جیسا کہ روز ہوتا ہے آج براہ راست ہوگا۔ میں عبدالسلام عزیزی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بڑا ممنون اور شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ سبع عشرہ، خواتین و حضرات، سبع عشرہ قرأت کا وہ مقام ہوتا ہے، وہ درجہ ہوتا ہے جو آخری درجہ ہوتا ہے، آپ نے وہ بھی کراس کیا ہے۔ دنیا کے کئی مقابلوں میں آپ نے اول انعام حاصل کیا ہے۔ میں قاری صاحب گزارش کروں گا بہت مؤدبانہ کہ آیات قرآنی سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، النبی اولا بالمؤمنین من
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام سبحان اللہ سبحان اللہ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ما شاء اللہ كان ذلك في الكتاب مسطورا بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا سبحان اللہ سبحان اللہ كان ذلك في الكتاب مسطورا سبحان اللہ سبحان من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ قاضی صاحب سلامت رہیے آپ خواتین حضرات روزانہ محمد اسلم راؤ صاحب ہمارے دوست ترجمہ آیات قرآنی کا جو ہم سنتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے. آج یہ سعادت میرے نصیب میں ہے ترجمہ ان آیات کا کہ پیغمبر
مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ خواتین حضرات، آیات ربانی کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے، دو بہت اہم نام ہمارے ملک کے، مولانا شیخ محمد یعقوب صاحب ممتاز عالم دین، اور ایک دوسرا نام جسے میں عاشق رسول کہتا ہوں، بہت بڑا، اور یہ مقبول جان جب بات کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ضمیر کی آواز سامنے آ رہی ہے، اور وہ شخص بات کر رہا ہے جو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اتباع سنت پر کامل یقین نہیں، بلکہ ان آج کی دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل سمجھتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا شیخ محمد یعقوب صاحب اور اوریہ مقبول جان صاحب۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہفتہ اقبال کا، آج کا تیسرا پروگرام، پہلا پروگرام اقبال اور علم کے حوالے سے، دوسرا پروگرام اقبال اور فقر کے حوالے سے، اور آج کا پروگرام اقبال اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تشریف فرمائے محترم مولانا شیخ محمد یعقوب صاحب ممتاز عالم دین، تشریف فرمائے محترم اوریہ مقبول جان صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں شیخ صاحب کے سامنے، کوئز، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ صحیح آپشن ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنے برس تھی؟ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنے برس تھی؟ تین آپشنز، پہلا آپشن 40 برس، دوسرا آپشن 45 برس، تیسرا آپشن 53 برس۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مولانا شیخ محمد یعقوب صاحب سے۔ شیخ صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، اقبال کیا سچا پکا عاشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا بات کی جائے؟ اچھا، اقبال بیان کر رہے ہیں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت کرنا، اور پھر اقبال کر رہے ہیں ان سے محبت۔ اقبال کا جو تصور ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفکر، حکیم الامت، شاعر اور ادیب، اور بہت بلند پایا دانشور تھے، جن کا سینہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن تھا، اور جن کی زباں مدحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رہتی تھی۔ اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا قلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور اوصاف حمیدہ یہ رقم کیا کرتا تھا، قلم کی سیاہی اس قدر نہیں بہتی تھی جتنے آپ کے آنسوں آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے۔ اور جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آتا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگن تھی، جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو پیار تھا، وہ میں اور آپ اور دنیا کا کوئی شخص اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا تعلق محسوسات سے ہے، بیان سے نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو یہ عالم تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو جو رب العالمین ہے رب محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، تاکہ بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بھی ہو اور اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی جو نسبت ہے وہ بھی بڑی ہی واضح اور نمایاں طور پر سامنے آ سکے۔ اور آپ کے لیے یہ تصور بڑا ہی راحت بخش تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مربی ہیں، رہبر ہیں اور رہنما ہیں۔ اور وہ حدیث رسول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ ایک بدوی عرابی دیہاتی بدو انسان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ سوال کرتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کے متعلق سوال کرنے والے یہ بتا تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے کہا تیاری کوئی لمبی چوڑی تو نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ حب اللہ و رسولی، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا انت مع من احببتا، جن سے تو پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی حدیث کے پیش نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ کیا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یا مقبول جان صاحب، جو تصور ہے اقبال کا، پہلے وہ بیان فرمائیے۔ دیکھیں اقبال کی دو دور دے دیجیے، بالکل 1905 کا دور ہے، ٹھیک، بانگ درا جب آئی ہے، اور ایک آخر کا دور ہے، جی ہاں، درمیان میں تو پوری زندگی ان کے عشق رسول میں ساری گزری ہے۔ یہ آغاز ہے شاعری کا، جی، اس آغاز میں ایک ان کی نظم ہے حضور رسالت مآب، جی ہاں، فرشتے بس میں رسالت میں لے گئے مجھ کو، جی ہاں، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے منہ سے اپنے لیے خطاب کہلوایا، کہا رسول نے اے اندلیب باغ حجاز۔ اقبال اپنے لیے جو خطاب لیتے ہیں رسول اللہ سے، اندلیب باغ حجاز، گلی گلی ہے تیری کلمی نوا سے گداز، اور کے برنگ بو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اب اقبال اس پوری کیفیت کو بیان کرتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کی جس میں وہ بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، ترستی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یہ اقبال کا وہ پہلا کانٹیکٹ ہے محبت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس محبت کی پذیرائی کہاں ملتی ہے؟ اندلیب باغ حجاز۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اقبال اس باغ حجاز میں اڑے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد شکوہ آتی ہے، پھر جواب شکوہ آتی ہے۔ جواب شکوہ کو لوگ عموماً ایک کلام لیتے ہیں کہ میں لیکن اس کو ایک نعت کے طور پہ لیتا ہوں۔ عموماً آپ جب کسی نعت کو کسی افسانے کو پڑھے تو اس کا بہاؤ جو ہے نا ایک آخری مصرے کی طرف لے کے آتا ہے، فائنل ٹچز ہوتے ہیں جو پینٹنگز میں آپ دیتے ہیں۔ وہاں پر اقبال جو ہے وہ ساری کی ساری جو الہامی صورتحال ہے اس کے آخر میں آ کے کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے۔ اس کے بعد نعت کے شاہ، لیکن جہاں میں آخر میں ان کی بہن نے ان سے کہا جی کہ چلیں روضہ رسول کی حاضری دیتے ہیں، جی ہاں، ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، ان سے پہلے خطوط ملتے ہیں کہ آپ گول میز کانفرنس گئے تھے، تو اس گول میز کانفرنس کے دوران آپ وہاں سے ہوتے ہوئے گزرے تو آپ مدینہ، جی ہاں، اس کے جواب میں جو انہوں نے کیفیت اپنی بیان کی ہے کہ میں اس جہاز جب گزر رہا تھا اور میرے پہ جو کیفیت طاری تھی، اور پھر میں اکثر اپنے آپ پہ سوچتا تھا کہ میرے جیسا بندہ اس سرزمین پر پاؤں رکھے گا، کیسے ہو سکتا ہے، لو تھوڑا ہوا گناہوں سے۔ تو بہن نے ان کو کہا علامہ اقبال کو کہ چلے تیاری کرتے، بیمار تھے اس وقت بالکل۔ تو بہن سے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی توشہ لے کے جاتے ہیں، اور میں تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کسی کے گھر لے جانے کے لیے۔
تو انہوں نے آخری دور میں ارمغان حجاز کی کچھ 200-250 رباعیاں لکھی ہیں، اور وہ رباعیاں کمال کی. اللہ اکبر، بئی پیری رہے یثرب گرفتم، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اس بڑھاپے میں جی یثرب کے راستے کا مسافر بن گیا ہوں. کمال. نواخواں سرود عاشقانہ، اور میں عاشقی کے نغمے گاتا ہوا جا رہا ہوں جیسے کوئی دیوانہ جاتا ہے. اب مثال دیکھیں اقبال کہہ لیتے ہیں. اب پہلی 1905 دیکھیے گا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندلیب باغ حجاز رہا ہے، جہاں اقبال کہتے ہیں کہ نواخواں سرود عاشقانہ کہ چواں مرغے کے در صحرا سر شام، میں اس پرندے کی طرح ہوں جسے صحرا میں رات ہو گئی ہے اور کشاید پر بفکر آشیانہ اپنے گھر کو جانے کے لیے پر پھیلا لیتا ہے کہ چلو ہم گھر واپس لوٹتے ہیں. وہ باغ حجاز کے اندلیب تھے، وہاں کے پرندے تھے، اور اس بستی میں آئے ہوئے تھے، اور اس کی ہڑک وہاں پر لگی رہتی تھی. اس کے اوپر ایک ان کی اتنی خوبصورت ربائی، اگلا جو فقرہ وہ لکھتے ہیں کہ بدن واماند و جانم در تگ پوست، میرے جسم نے حیف و نزار ہو چکا ہوا، ختم ہو چکا. اب اقبال کا جغرافیہ دیکھیں، عشق والوں کا جغرافیہ بڑا عجیب ہوتا ہے. سوئے شہرے کہ بتھا در رہے اوست، میں ایک ایسے شہر کی طرف جا رہا ہوں کہ مکہ اس کے راستے میں آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ ذرا روٹ دیکھیں عشق والوں کے. سوئے شہرے کہ بتھا در رہے اوست تو باشی جا و با خاصاں بے آمیز. اے میرے دوستو، تم یہاں بیٹھو مکہ میں اور خاص لوگوں سے گفتگو کرو کہ من دارم ہوائے منزل دوست، کہ مجھے تو یار کے در کی ہڑک لگی ہوئی. جی اس فارسی کا ترجمہ اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ اقبال کا وہ جغرافیہ ہے جس کو وہ لے کے چلتے ہیں. اور اس رباعیوں کا آپ پڑھتے جائیں. مجھے تو 4 رباعیاں پڑھنے کے بعد حوصلہ نہیں ملتا. سچی بات ہے، جس سطح کا عشق تھا. اور اس کے بارے میں وہ جو رانا صاحب فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب یہ رباعیاں لکھ رہے تھے تو لوگ خیریت دریافت کرنے آتے تھے اقبال کی، تو ہم ہاتھ باندھ کے عرض کیا کرتے تھے ان کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مت لیجیے گا. ہچکی بن جاتی ہے اور گھنٹوں سنبھالے نہیں جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی. اور یہ صاحب اقبال یہ فرماتے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ روضہ رسول اور یہ شہر مدینہ وہ ہے کہ جہاں پر جنید اور بایزید اسی بستامی. رباعیوں کے آغاز میں انہوں نے عرفی کا شعر لکھا ہے جی کہ قدب کا ہست جی زیر آسمان عرش نازک. اللہ اکبر. اس رباعیوں کا ادب جی ادب کہ عرش سے زیادہ نازک جگہ ہے دائرے آسمان. جی بالکل، جہاں پر جنید اور بایزید کی سانس رک جاتی ہے. کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید. اللہ اکبر. کہ یہاں اپنا ان کو بھول جاتا تھا کہ جنید بھی ہے کوئی. آپ سوچیں کہ یہ اس اقبال کو ورثہ ملا ہے ہمارے ان اسلاف کا. امام ابو حنیفہ پوری زندگی معاہدہ شریف کے سامنے نہیں گئے. یہ چہرہ لے کے بچاؤں گا، جی یہ چہرہ لے کے بچاؤں گا. جی امام مالک نے پوری زندگی جوتی نہیں پہنی ہے، پورے کے پورے مدینہ چلتے رہے، اور جب کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے جاتے تھے تو بھاگتے ہوئے جاتے تھے اور بھاگتے ہوئے واپس آ جاتے تھے کہ اس شہر سے کبھی. یہ عشق کی معاملہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بہت اہم گفتگو ہے. اور یہ صاحب کیونکہ طویل گفتگو ہوگی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان سے گفتگو کریں. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات، اقبال اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے آج کا موضوع. اور یہ بہت، جسے میں نے آغاز میں بھی کہا تھا تعارفی کلمات میں، کہ بہت یہ ایک حساس اور ایک ایسا موضوع کہ ہر مسلمان، اس 1.5 ارب مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ان کے دل میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان کے دل میں ایک چراغ جل جاتا ہے. اور شیطان یہ چاہتا ہے، دشمن یہ چاہتا ہے کہ روح محمد کسی طرح نکل جائے مسلمان کے اندر سے، وہ کبھی نکل نہیں سکتی. یہ ہے سچے اور پکے عاشقان رسول کا انداز، یہ ہیں ان کے اطوار. گفتگو رہے گی جاری. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر. ویلکم بیک خواتین و حضرات.
پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرمائے محترم شیخ محمد یعقوب صاحب اور محترم اوریہ مقبول جان صاحب. اور آج بات ہو رہی ہے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے اقبال اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ صحیح جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر. آج کا سوال، ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنے برس تھی؟ 3 آپشنز، 40 برس، 45 برس اور 53 برس. صحیح جواب روانہ فرمائیے ٹیلی فون کے ذریعے، SMS کے ذریعے، ای میل کے ذریعے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ صرف یہ دینی معلومات کے فروغ کے لیے یہ ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے. خاص طور پر نوجوان نسل ہماری اور ہمارے بچے دین سے قریب آئیں، تو یہی ہماری متا ہے. اس کے سوا ہے کیا؟ اوریہ مقبول جان صاحب، آپ کی بات کٹ گئی تھی، بریک پہ ہم چلے گئے تھے. میں چاہتا ہوں وہاں سے بات شروع ہو. میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروا رہے تھے. جی تو آپ نے پوچھا کہ مجھ سے عشق کرتے ہو؟ جی کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں. آپ نے دوبارہ سوال کیا، مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عشق کرتا ہوں. تیسری دفعہ سوال پوچھا تو آپ نے کہا دیکھو جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس کی طرف مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے نشیب کی طرف پانی آتا ہے، آزمایا جاتا ہے. اللہ اقبال کو بھی مستقل آزمایا گیا ہے. اس سے بڑی آزمائش کیا کہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے کہ میں حج یا عمرے کے لیے جا سکوں، لیکن اگر وہ چلے جاتے اللہ تو اوریہ صاحب وہ تو خیر کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے. کیفیت پھر ایک خیالی جو جامی کا مشہور ہے جی کہ ساری زندگی لکھتے رہے اور مدینہ کے دروازے پہ آ کے جامی کو روک دیا گیا کہ نہیں. اب دیکھیں جامی نسیمہ جانب بطح، وہاں سے لکھتے ہیں کہ نسیمہ جانب بطح گزر کو ز احوالم محمد را خبر کن. میرا اقبال کے ہاں دیکھیں، اقبال کے ہاں آخری متاع بھی وہی ہے. اسی رباعیات کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ شکوہ کہاں لے کے جاتے ہیں. آزما با رازے کے گفتم پہ نبرد، کہ میرے راز کو ان لوگوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں. میں اتنا بولتا رہا ہوں، یہ قوم کچھ نہیں سمجھتی رہی کہ شاخ نخل من خرما نہ خوردن، میری شاخ پر جو پھل لگا ہوا تھا اس قوم نے نہیں کھایا. جی من میرے امم داد است خواہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہے میرے امم، میں تم سے داد مانگتا ہوں. یہ قوم مجھے شاعر سمجھ رہی ہے. برا یارہ غزل خان شمرتن، یہ مجھے شاعر سمجھتے، انہوں نے مجھے شاعروں میں شمار کر لیا. یہی وہ جو تھا نا کہ اقبال بھی دیکھا ہے جو میں اوروں کو بھی دکھلا دے، وہ کیفیت جو ہے یہ اقبال کے ہاں ساری طلب عشق کی عجیب و غریب کیفیت ہے. اس زمانے میں جب اقبال جا رہے تھے، میں اس دلیل پہ حیران رہ جاتا ہوں. تو زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ریسٹرکشنز تھیں، آج بھی ہے، اور مسلمانوں میں شروع ہی سے روضہ کی جالیوں کو مس کرنا، اس سے ایک تصور تعلق بڑا کچھ تھا. اقبال وہاں ایک بڑا عجیب و غریب فکرہ دیتے ہیں عشق کا. اور یہ صرف عشق کیا جائز ہے کہ سجود نیست ہے عبدالعزیزی. عبدالعزیز میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، برو بم مزمجا خاک ترے دوست، میں تو یار کے دروازے پر پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں. کیا عجیب کیفیت ہے، آپ اس کو دیکھیے گا. برو بم مزمجا خاک ترے دوست. میں اقبال کے ہاں اچھا اس عشق کے حوالے سے نعت اگر لکھتے ہیں، لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اور دیکھیں شوکت سنجر و سلیم، اللہ تیرے جلال کی نمو، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے حجاب. اور بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. اور یہ صاحب کچھ کالرز ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شعیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شعیب صاحب. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر اس کی تشریح مجھے بتا دی جائے. جی. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز کہ حقائق کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور یہ صاحب اس شعر کو ذرا کھولیے آپ، بلکہ کچھ کالرز اور ہیں، میں چاہ رہا ہوں ان کو بھی لے لیں ایک ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے برادر.
لطیف میں بات کر رہا ہوں امریکہ سے. جی لطیف صاحب فرمائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے افکار ہیں، جو ان کے اشعار ہیں، جی جی، کیا وہ 100 سال پہلے جو حالات تھے اس وقت کے مسلمانوں کے بارے میں کہیں، یا آج کل کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس کے بارے میں کہیں؟ جی ہاں. کچھ ہمارا کنفیوژن سا ہے کچھ، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی نہیں، کنفیوژن نہیں ہے. یہ ایسی عجیب بات ہے کہ وہ حال ہی کا شعر یہاں یاد آتا ہے کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. بالکل تازہ شعر محسوس ہوتا ہے. حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ حالات اقبال ہر دور میں ہمارے لیے ایک مددگار ثابت ہوتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. اب دیکھیے ہے حقیقت منتظر، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. جی بس سے پوری غزل بڑی کمال جی کی جی، ہے. کیا کہہ رہے اس میں اصل کمال بات ہے کہ مجاز میں کیسے نظر آئے ہو. جی کہ اقبال نے اس کا مقدہ آخری مصرع آخری شعر میں حل کر دیا. جی اور شروع کے نسخوں میں لفظ بالکل اور تھا، بعد میں تبدیل ہوا کہ جو میں سرد بس سجدہ ہوا کبھی تو حرم سے آنے لگی سب. جی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال نے پوری زندگی یہاں سے بت توڑوانے میں گزاری ہے. اللہ اکبر. یہ بت توڑو، اس خانے کو خالی کرو، اس کو صاف کرو، تب حقیقت مجاز کی صورت میں جی ہاں سامنے آئے. بالکل. مطلب لا الہ الا اللہ سمجھو، نقطۂ توحید سمجھو. چمی گویم مسلمانم بلرزم. جی جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کھپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا. مجھے پتا ہے کہ لا الہ بت توڑنا کتنا مشکل کام ہے. اللہ اکبر. بت توڑنا کتنا، یہی وہ مجاز میں اصل میں اس وقت حقیقت ہے کہ جب یہ خانے سے بت ٹوٹتے ہیں تو وہ کہ تیرے پتنگ کو پھر رہا ہو وہی سرشتے سمندری، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے ہے چراغ حرم بتا. اللہ اکبر. کہ تیرے پتنگ کو پھر رہتا ہو وہی سرشتے سمندر. اقبال کا سارا کمال یہ ہے. وہ جو عرض لے کے گئے تھے نا وہاں پر، جی آپ اندازہ کہ 125 شعروں میں 26 شعروں میں ربائیوں میں ساری ربائیاں اس امت کی باتیں ہیں. جی ہاں. ساری زمن بر صوفی و ملا سلام ہے. میں صوفی و ملا کو سلام کہتا ہوں. یہ رسول اللہ سے عرض کرتے جا رہے ہیں کہ پیغام خدا گفتند مارا، مجھے اللہ کا پیغام سناتے ہیں. بھلے تعویل شان در حیرت انداخ، لیکن ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں. خداؤ جبرائیل و مصطفیٰ. خدا سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کہا نہیں تھا. رسول اللہ جبریل کہتے ہیں میں یہ لے کے نہیں آیا تھا. ساری کی ایک عجیب و غریب ربائی اس کے اندر کہ یا رسول اللہ یہ کیسی تیری امت ہے کہ جس مسجد کی ایک اینٹ کو اکھاڑ کے لے جائے تو اس کے لیے جان دے دیتے ہیں، لیکن اس کے مسجد کے اندر نہیں آتے. آج کی کیفیت کی شعر لکھتے. اسی میں اقبال نے وہاں کہا ہے کہ شب پیش خدا بگریز تمسار، میں رات پڑا رویا اپنے اللہ کے حضور. مسلمانہ چرا زارند و خارند، کہ مسلمان اتنے خوارزار کیوں ہیں. ندا آمد نمیدانی کہ یہ قوم، اللہ اکبر. کہ آواز آئی مجھے کہ تو اس قوم کو نہیں جانتا. دل دارند و محبوب ندارند، دل رکھتی ہے محبوب نہیں رکھتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کے بارے میں جو دعا کرتے ہیں کہ نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے. ہم اس حال میں کہ اب صرف وہ جو حالی کی بات آپ نے کی ہے نا کہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے وجب وقت بڑھا. شیخ صاحب، یہ جو سوال آیا تھا لطیف صاحب کا امریکہ سے، 100 برس پہلے اقبال کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہم 100 برس پہلے بیٹھے ہوئے ہوں یہ پروگرام کر رہے ہوں تو بالکل تازہ شعر محسوس ہوں اقبال کے. ہمیں آج ہم پڑھتے ہیں اقبال کو، وہ تازہ کلام محسوس ہوتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ اس میں کیا یہ امت مسلمہ، یہ مسلمان اپنے حالات تبدیل نہیں کر پایا؟ دیکھیے نیک صاحب، اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصور و تخیل اور اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کے شاعری نہیں کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے پس منظر میں قرآن اور حدیث ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری کو دوام حاصل ہے، اور ہر دور میں آپ کے شعر جو ہیں وہ زندہ و تابندہ ہیں. 1 صدی تو کیا ہزاروں صدیاں بھی گزر جائیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ اسی طرح زندہ و تابندہ رہے گی. نہیں، اور ہم اپنے حالات تبدیل نہیں کر پائیں گے. اچھا، اور ہم اپنے علامہ اقبال کی یہاں پر بات میں نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ
فکر آ گئی اقبال کی ہمارے پاس، قرآن کریم موجود ہے ہمارے پاس، ہم محبوب خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم ما کانا محمد ابا رجالکم من رسول اللہ، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ختم نبوت ہو گئی. اقبال کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اقبال نے یہ بتایا کہ اب ختم نبوت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقل کو وہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اب حضور کے بعد کسی ہادی کی ضرورت ہی نہیں. یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں. اور اقبال یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اقبال؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو تمام تر جتنی بھی سابقہ تہذیبیں ہیں، تمدن ہے، نظام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور وہ تمام تر نظام جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ان نظاموں پر چلتی ہوئی پوری انسانیت گمراہی کے اندر مبتلا تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں نے تمام تر تہذیبوں کو اب اپنے قدم کے نیچے رکھ دیا ہے، ان کو کچل دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و تمدن، ثقافت اور کلچر کی نئی بنیاد ڈالی ہے، اور وہ وحی کی بنیاد پر ڈالی ہے. آج ہماری جو ترقی ہے، ہماری جو کامیابی ہے اور ہمارے جو مسائل کا حل ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے اندر ہے. یہی درس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کی فوز و فلاح کو تم حاصل کر لو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی. یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جس وقت امت مسلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی تھی، اسوہ حسنہ کو اپنائے ہوئے تھا، اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کی اغلبیت تھی اور ان کی قیادت تھی، اور ان کے سر پر پوری قیادت و سیادت کا تاج تھا جو سجا ہوا تھا. اور جب سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ جب سے اس امت مسلمہ نے دین اسلام کو چھوڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترک کیا ہے اور اطاعت سے کنارہ کشی کی ہے، تو وہ اسلامی سلطنت کی بلند و بالا عمارتیں گر کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں. اور اقبال جو بار بار فرماتے ہیں توحید کے حوالے سے، جیسا کہ اولیاء صاحب نے یہاں فرمایا، نقطہ توحید، بلکہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے نا کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. کیا کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. اچھا، کچھ کاز لے لیتے ہیں، لیکن ایک بات اولیاء صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ گفتگو فرمائیں، اور ضرور گفتگو فرمائیں. وہ یہ کہ عاشق رسول تو اقبال وہ تو تھے بہت بڑے، کیا بات کی جائے. جب اقبال یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے، تو کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اور اقبال علم کی جو بات کرتے ہیں، جہاں بانی کی بات کرتے ہیں، تسخیر کائنات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کو، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے ہم سے. بے شک. طریقہ کار کیا ہوگا؟ صرف ہم آنسو بہا لیں؟ ہم یہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، صرف یہ کافی ہے؟ یا ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ وہ مرد مومن، وہ خودی، وہ فقر، وہ توکل، وہ کیسے آئے گا؟ جی السلام علیکم جناب والا. جی کراچی سے بات کر رہا ہوں، محبوب علی. جی محبوب صاحب فرمائیے. جی ایک نشست آپ نے بہت اچھی نشست اب تک کی ہے. ایک نشست ڈاکٹر اقبال کی کتابیں ریکنسٹرکشن آف جی خطبات انصاف نشست جو ہے آپ اس پہ ضرور رکھیں. یقیناً اس میں جو 7 خطبے ہیں وہ ان پہ خطبے ذرا سے. اچھا میں آپ سے کو بہت اچھی بات کی. پہلی بات ہے مجھے سوال آپ کا بڑا پسند آیا، لیکن میں آپ سے صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ میری بات سے اتفاق کریں گے اور اولیاء صاحب اور شیخ صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ وہ ذرا گاڑے خطبے ہیں، بڑے ثقیل موضوعات ہیں جو علم بالوحی سے شروع ہوتے ہیں، پھر یہ کہ مذہب کی ضرورت کیوں وغیرہ وغیرہ اجتہاد کی بات ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں ذرا سا ہمارا پروگرام ایسا ہو، عام فہم ہو، لوگوں تک بات پہنچے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان پہ خطبات پہ ضرور بات کریں گے. سبحان اللہ، تقاضا ہے. جی اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو آج کل ہمارے اسکول کے بچوں کا حال ہے، کیا آپ لوگ ان بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ وہاں کوئی لیفلیٹس وغیرہ بھیج سکتے ہیں کہ وہ بچے کچھ بات کو سمجھ سکیں آپ لوگوں کی؟ اچھا عام طور پر تو خیر یہ کام نہیں ہوتا، لیکن آپ کا تجویز بہت اچھی ہے.
اقبال کو عام کرنے کے لیے، بلکہ ہم بار بار ایک بات یہ کہتے ہیں کہ کلاس 1 سے اور کلاس 12 تک، کم از کم کلاس 12 تک اقبال کی جو پوری فکر ہے اس کو بتدریج آگے بڑھایا جائے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے، جو خطبات کی ابھی بات ہو رہی، کالر کی جو کال آئی تھی، اس طرح اقبال کا جو فکری سفر ہے اس کو پوری نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد صرف نوکری کر لینا، شادی کر لینا، بچے پیدا کر لینا اور مر جانا، یہ کافی نہیں ہے. اقبال کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اقبال کی فکر کو عام کر رہا ہے، کیا وہ خود اقبال کو سمجھتا ہے؟ اقبال شناس ہے؟ اقبال کا عرفان ہوا ہے؟ ایک ساتھ دنیا کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بات کر رہے جو بچے کی انگلی پکڑتا ہو. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی پہ جا کر ڈوب پڑے. جوانی میں ساتھ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر چاہی بچ اور بڑھاپے تک لے کے چلتا ہوں. کوئی شاعر، کسی شاعر کے اندر اتنی ویرائٹی نہیں ہے جتنی اقبال کے اندر، اتنا بڑا کینوس نہیں. اور بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک اقبال جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنمائی کرتا ہے. اس کی وجہ اقبال نے ایک دعویٰ کیا ہے بڑا کمال، اور میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دعویٰ کیسے کوئی کر سکتا ہے جو اقبال کر گئے ہیں. اقبال مثنوی، ان کی بڑی مثنوی ہے جو پسچے پر باعت کرد اے خواب مشرق، اس میں کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے، گر بہر فم غیر قرآن مثمر است، اگر اس دل کے آئینے میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے، اور چیز، روز پردہ ناموس فکرم چاک کن، میرے ناموس کا جو پردہ بنا ہوا ہے نا، بڑا شاعر بنا، اس کو چاک کر دے اللہ. پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیاباں راز خارم پاک کن، یہ پھول لگے ہوئے ہیں، میرے جیسے کانٹے کو اٹھا کے باہر پھینک دے. اور اصل دعویٰ جو عشق رسول کے سطح کے شخص جو اس کو ادراک ہے وہ نہیں کو کر سکتا جب تک اس کو پورا یقین نہ ہو کہ دل کے اندر قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ روز محشر خار و رسوا کن میرا، قیامت کے دن مجھے خار و رسوا کر دینا، بے نصیب از بوسہ پا کن میرا، اور اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا. تو اقبال کا تو سارے کے ساری روح ہی قرآن تھی، اور اسی قرآن کو لے کے، اور اس کی وجہ ہے اقبال کی تربیت جن دو لوگوں نے کی تھی نا، ان میں سے ایک ان کے والد اور ایک ان کے استاد. والد نے کیا کہا؟ والد نے یہ فرمایا، میں آخری سوال رکھ رہا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. افسوسناک بات ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پروگرام ابھی شروع کیا تھا ہم نے. اقبال جب میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں تو والد آتے جاتے ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا ایگزام دے لو، میں تم سے ایک بات کہوں گا. ایگزام ہو گیا، اقبال فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ والد صاحب بتائیے آپ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہ رہے تھے. تو اقبال کے والد نے کیا کہا؟ اور یہ صاحب آپ بتائیے. انہوں نے کہا دیکھو قرآن اس طرح پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہو. اس رباعیات کے آخر میں ایک آخری رباعی جو اقبال کی ہے، عشق رسول کا تصور اس سے بہتر اقبال نہیں دے سکتے. یہ 3 دن پہلے انہوں نے لکھی تھی، آخری جاتے ہوئے جو انہوں نے لکھی تھی. تو غنی از ہر دو عالم، اللہ اکبر، تو غنی ہے ہر تو عالم کا غنی. اللہ سے کہتا ہے غنی ہے، من فقیر میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر. کیا مقصد؟ میری بات سن لینا، مجھ سے حساب نہ لینا، میری بات سن لینا. تو غنی بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر میرے اعمال اتنے برے ہیں، میری زندگی اتنی خراب ہے کہ میرا حساب ناگزیر ہے، از نگاہ مصطفیٰ پناہ مگیر، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ذرا دور لے جا کے حساب لینا، مجھے ان کے سامنے حساب دیتے ہوئے بہت شرمندگی ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہوں، باپ سے پیار کرتے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ میری باہر کی باتیں گھر میں نہ پتہ چل جائیں، میں وہاں رسوا نہ ہو جاؤں. اقبال اپنی رسوائی سے بھی رسول اللہ سے بچتے تھے اور امت کی رسوائی سے بھی بچتے تھے. جی، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال نہ گزرے کہ میرا امتی اور اس کے یہ اعمال. شیخ صاحب پروگرام ختم کریں گے، آپ اس پہ گفتگو فرمائیے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. 2 جملوں میں آپ بتائیے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. 2 جملے تو میں اس حوالے سے ادا کروں گا اور 2 آپ کے تعاون سے اور بھی ادا کروں گا.
ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سرور دو عالم حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے عیوب و نقائص کا پتہ چلے اور میرا حساب کھل جائے، میرا نام اعمال سامنے ہو اور پھر شرم سے میری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہوں۔ تو جب ایک تصور یہ پیدا ہو جائے کسی بھی مسلمان میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چھوٹی بڑی غلطی سے، گناہ سے، پاپ سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور جو بات میں آپ کے تعاون سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، محترم اور یہ مقبول جان صاحب تشریف فرما ہیں اور اقبالیات میں اور علم کے میدان میں، اور آپ بھی اسی طرح ماشاءاللہ ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا شعری مجموعہ اور جن کی فکر و نظر کو آج ایران میں، سعودی عرب میں، دنیا کے عرب ممالک کے اندر عربی ترجمے کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک میں بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ کلاس 1 سے لے کر 4 تک انگلش میڈیم، 5 اردو میڈیم اور 6 سے لے کے 8 تک پھر انگلش میڈیم اور پھر نہم دوم جو ہے یہ اردو میڈیم کر دی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ بچے انگلش میڈیم میں ان ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ زبان نہ پڑھی جائے، کوئی زبان کافر نہیں ہوتی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اقبال کی تعلیمات کو، افکار کو عام کرنے کے لیے یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعری مجموعہ اور ان کا نثر جو ہے وہ آسان انداز میں عام کیا جائے، فہم بنایا جائے، بچوں میں پہنچایا جائے اور معلوم ہو کہ دیکھو تمہارا ہدف کیا ہے۔ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ نوکری کر لیں، نوکری نہیں چاہیے ہمیں۔ اور آخری گزارش جو اس حوالے سے جی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری حالت کیسے تبدیل ہوگی، وہی نظام لائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نیاز الدین خان صاحب کو جو ایک مکتوب لکھا تھا، اس میں یہی بات انہوں نے لکھی تھی کہ میں لاہور کے ہجوم میں رہتا ہوں مگر تنہائی کی زندگی بسر کرتا ہوں، اور اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرون اولا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے اس کے تصور میں کھو جاتا ہوں، جس کا تصور اس قدر حسین ہے وہ خود دور کیسا ہوگا، وہ زمانہ کیسا ہوگا، اسی زمانے کو ہم نے اپنانا ہوگا اور اسی راہ کو ہم نے اختیار کرنا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے، اور اسی میں ہماری فوز و فلاح کی فکر ہے۔ یہی فکر اقبال ہے۔ ٹھیک، ایک پرچی شیخ صاحب نکالیے اس میں اور اوریہ صاحب کو دیجیے تاکہ اوریہ صاحب اس شخصیت کا نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم آج گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ جی اوریہ صاحب۔ حافظ ارشد ہیں جی ملتان سے۔ حافظ ارشد ملتان سے، بہت بہت مبارک۔ حافظ صاحب بہت مبارک، اور اوریہ مقبول جان صاحب کی زبان سے، ایک عاشق رسول کی زبان سے آپ کا نام آیا اور آپ حافظ، مجھے یہ پہلا انعام کسی حافظ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور حافظ یقیناً آپ حافظ قرآن، اور قرآن کے سمندر سے اٹھنے والی لہروں کا نام اقبال کی شاعری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اقبال نے فرمایا۔ اور بھئی اقبال جو فرماتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وفا کتنا بڑا لفظ ہے، اور کیا ہم وفا کر رہے ہیں؟ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ہیں، کیا ہم اس دعوے کی کسی حد تک پاسداری کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہان تو کیا ہوتا ہے، تاریخ ہے، لوح و قلم تقدیر ہے۔ محمد سے وفا ہوتی ہے تو تقدیر آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اقبال فرماتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ خواتین حضرات، اقبال پہ گفتگو ہو وقت محدود ہو جاتا ہے، قرآن کریم پہ گفتگو ہو وقت محدود ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوا۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے جو آنسو بہائے، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، دنیا میں اس سے زیادہ شفاف پانی نہیں ہوتا، اور یہ وہ آنسو ہیں جو عشق رسول کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ان آنسوؤں، ان قیمتی آنسوؤں، یہ آنسو ورثہ ہیں ہمارا، یہ اثاثہ ہیں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو ہمارے ساتھ رکھے، ہمیں ان آنسوؤں پر بڑا مان۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اجازت۔